بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے صف میں ایک عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ کیا معنی آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہو، کلام کرنا ہو، بات کرنا ہو تو کوہ طور ایک پہاڑ ہے، اس پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص ملا، بہت خوشحال اور چہرہ بالکل حشاش بشاش۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے گا۔ وہ درخواست یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت بہت ساری دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، میرا جہاں تک تصور نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اور اتنا زیادہ دیا ہے جو میری طاقت سے باہر ہے۔ میں اتنی نعمتیں لے کر کے کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کو کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ تو آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک بالکل مفلوق الحال شخص، بالکل غریب تنگ دست، جس کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وہ زمین پر لیٹا ہوا اور ریت اور مٹی کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو جھانکے ہوا تھا۔ یعنی اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے جسم کو ڈھانک سکے، اپنی شرمگاہ کو ڈھانک سکے، ریت کے ذریعے سے، مٹی اور بالو کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو جھانکے ہوا تھا۔ اتنا تنگ دست، غریب اور مفلوق الحال شخص تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں، میری بھی ایک درخواست اللہ تعالیٰ سے رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا درخواست ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں مجھے بھی دے دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کے چلے گئے، کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں درخواست دونوں بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اور اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن ظاہر کرنے کے لیے پھر بھی کہہ رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں جب آ رہا تھا تو راستے میں مجھے دو شخص ملے، دو بندہ ملا۔ اس میں سے ایک پہلا بندہ تھا جس کو آپ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اب ان کی طاقت سے زیادہ ہے، ان کے کھانے پینے سے زیادہ ہے، اتنا وہ استعمال نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ تو اس بندے نے کہا ہے کہ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں کم ہو جائیں، اتنی نعمتیں لے کر کے میں کیا کروں گا، تو ان کی کچھ نعمتوں کو کم کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے سے جا کر کے کہہ دینا کہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے، شکر کرنا چھوڑ دے، آج سے میرا شکر ادا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ ایک دوسرا شخص بھی ملا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بندہ کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ اپنی شرمگاہ کو اور اپنے جسم کو ڈھانک سکے، وہ اپنے جسم کو ریت اور بالو سے ڈھانکے ہوا تھا۔ اس بندے نے کہا ہے کہ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے کہیے گا مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، اس بندے سے جا کر کے کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ واپس ہوئے، پہلا بندہ ملا، تو اس بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو تم کو بہت ساری نعمتیں دی ہے، تم اس میں سے کچھ کم کروانا چاہ رہے ہو، تو اللہ نے کہا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نعمتیں کم کر دے گا۔ تو بندہ بڑا تعجب میں پڑ گیا اور بہت حیرت سے کہنے لگا کہ موسیٰ، میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس شکر ہی تو ایک ہے، شکر ہی کے ذریعے سے تو کیا کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے پاس شکر ہی تو ایک چیز، میں شکر کو کیسے چھوڑ دوں؟
جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آج اللہ نے میری طاقت سے زیادہ، میری قوت سے زیادہ دے دیا ہے، تو پھر میں ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ میرے پاس لے دے کر کے ایک شکر ہی ہے جو میں رات و دن اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر تمہاری نعمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی، پھر نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ دوسرے بندے سے ملے، اس بندے نے کہا موسیٰ میری درخواست اللہ کے سامنے رکھی تھے؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی رکھی تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم آج سے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اس بندے نے کہا موسیٰ اللہ نے مجھے کون سی نعمت دی ہے؟ میرے پاس ہے کیا؟ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، میں پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے کہ میں ریت سے اپنے جسم کو چھپائے ہوا ہوں، تو میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ کس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس نے پورا ہی کیا تھا کہ ایک ہوا چلی، ہوا کا ایک جھونکا چلا اور مٹی کا ریت اور مٹی کے ذرات جو اس پر تھے اس کو بھی ہوا اڑا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ وہ جسم جو مٹی سے چھپا ہوا تھا وہ بھی ننگا ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ پہلا بندہ جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں میں اضافے کی وجہ کیا تھی کہ وہ بندہ رات و دن اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا تھا؟ شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا بندہ جو ظاہر میں تو ان کے پاس کوئی نعمت نہیں تھی، لیکن حقیقتاً اس کے پاس بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اس نے جب اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے شکر کے بجائے ناشکری کی، تو جو نعمت مٹی کی شکل میں اور ریت کی شکل میں اس کے جسم پر تھی وہ بھی اللہ نے اڑا دی۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھو، ان پر شکر ادا کرو، جو نعمتیں نہیں ملی ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، جو نہیں ملا ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اگر اس کے پیچھے پڑنے لگو گے تو پھر شکر کے بجائے ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شکر کا مطلب کیا؟ دیکھو شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے کوئی چیز دی اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمتیں دی، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ زبان سے شکر ہے، یہ شکر کا اظہار ہے۔ ایک ہے عملاً شکر، پریکٹیکل شکر۔ عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیجئے، ان کو بانٹنا شروع کر دیجئے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مال دیا ہے، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے علم دیا ہے، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے کوئی اہم چیز دی ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے کوئی آسانیاں دی ہیں، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے مشکلات کو حل کرنے کا ہنر آپ کو دیا ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ پریکٹیکل شکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی آدمی پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ کوئی غم زدہ ہے، ان کے غم کو دور کر دیجئے۔ کوئی بندہ آپ سے گفتگو کے لیے ترس رہا، اس سے دو چار منٹ گفتگو کر لیجئے، اس کے دل کو تسلی مل جائے گی، سکون مل جائے گی۔ تو عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ نعمت لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ واصف علی واصف صاحب ایک بہت بڑے ماہر نفسیات گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شکر کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر لٹا دیا جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے بندوں پر لٹا دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، یہ شکر ہے، یہ عملاً شکر ہے۔ صرف زبان سے شکر نہیں ہونی چاہیے، عملاً بندہ شکر ادا کیا کرے۔ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب بندے کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے پھر اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قدر اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اکثر بندوں کا یہی حال ہے، ہم لوگوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ جب تک کوئی نعمت رہے گی اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، اور جب وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اناسس نامی ایک بندہ گزرا ہے، دنیا کا امیر ترین بندہ تھا، امیر ترین ناموں میں ان کا نام آتا ہے۔ دنیا میں جو چند لوگ بہت بڑے مالدار گزرے ہیں ان میں سے ایک شخص اناسس نامی شخص بھی ہے۔ آخر عمر میں
ان کی آنکھ کے اوپر کا جو یہ کیا ہوتا ہے پپوٹا، جس پہ بال ہے نا، پپنی جس کو کہتے ہیں، یہ پپوٹا نے کام کرنا بند کر دیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھو ہم اپنے ارادے سے آنکھ کو بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، اس بندے کے آنکھ کے پپوٹے نے آخر عمر میں کام کرنا چھوڑ دیا، وہ اپنی مرضی سے آنکھ کو بند نہیں کر سکتا تھا، نہیں کھول سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ پر سولیشن لگا دیا، جب ان کو سونا ہوتا تو سولیشن چپکا دیا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سولیشن کو اٹھا دیا جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کاش مجھے اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھولنے اور بند کرنے کا مجھے آنکھ کھولنے اور بند کرنے کی طاقت مل جائے، کاش کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھ کو اپنی مرضی سے کھول لوں اور اپنی مرضی سے بند کر لوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جذبہ ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی آرزو ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اگر اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے تو تم کیا خرچ کرو گے؟ اس اناسس نامی شخص نے کہا میں ساری دنیا کی دولت ختم کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ دولت لوٹا دے تو، کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو بند کر لوں اور اپنی مرضی سے کھول لوں، اگر یہ طاقت مجھے مل جائے تو میرے پاس جتنی دولتیں ساری دولتیں قربان کر دوں گا اور اس کے لیے سارے پیسے لٹا دوں گا۔ تو دیکھو اب ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ کھولتے ہیں، کبھی ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ کبھی نہیں، ہمارا گمان بھی نہیں جاتا ہے، تصور بھی نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب یہی نعمت زائل ہو جاتی ہے پھر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک پروفیسر جو اپنے طلباء کو لیکچر دیتا تھا، تقریر کرتا تھا، وہ 10 سے 15 منٹ بولتا تو اس کے بعد وہ تھک جاتا تھا، اس کے بعد اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، نہیں بول پاتا اس کے آگے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے منہ میں جو لعاب ہے، لعاب سمجھتے ہو نا کیا؟ تھوک۔ اللہ نے ایک مقدار رکھی ہے، ہر بندے کو ایک مقدار میں وہ تھوک پیدا ہوتا ہے زبان کے اوپر، اگر وہ اپنے مقدار میں نہ پیدا ہو، مقدار سے کم پیدا ہو تو آدمی کا بولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس پروفیسر کے منہ میں جتنی مقدار میں تھوک پیدا ہونی چاہیے اتنی مقدار میں تھوک نہیں پیدا ہوتا تھا، اس سے کم پیدا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ 10 سے 15 منٹ بولتا، اس کے بعد اس کی زبان گنگ ہو جاتی تھی، زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، اس کے بعد نہیں بول پاتا تھا، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ زبان کے اندر جو تھوک اللہ نے دیا یہ قدرتی طور پہ گریس ہے، سمجھے گی نا، گریس ہے گریس، اور یہ نظام ہضم کو بھی درست رکھتا ہے، یہ تھوک کی وجہ سے بہت سارے اندر کا جو نظام ہے اس سے درست رہتا ہے۔ تو ایک بندہ جس کے منہ میں جتنی مقدار میں تھوک پیدا ہونی چاہیے اتنی مقدار میں تھوک پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جینا دو بھر ہو گیا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو اگر جسم کا کوئی پارٹ اور جسم کا کوئی حصہ بگڑ جائے تو پھر آدمی کی زندگی کہاں جائے گی؟ کبھی ہم اس تھوک کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دنیا کے بہت بڑے تجربہ کار، دنیا گھومے ہوئے شخص۔ ان کی کتاب ہے گلستہ بوستہ، فارسی میں ہے، لاجواب کتاب ہے، جیسے عربی میں بخاری شریف ہے اس طرح سے فارسی میں گلستہ بوستہ ہے۔ ایک ایک تجربے کی بات کہتے ہیں، ایک ایک بات ان کی لاکھوں کی بات ہوتی ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل بات ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں چپل نہیں تھا، میرا پاؤں ننگا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، عبادت گزار بندہ ہوں، عالم ہوں، اور میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ایک شخص کو کہ جس کا دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے دونوں پاؤں بھی نہیں ہے، وہ سینے کے بل لیٹا ہوا چل رہا ہے۔ تو فوراً بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یا اللہ میرے پاس تو صرف چپل ہی نہیں ہے، یہ بندہ تو وہ ہے جس کے پاس دونوں ہاتھ بھی نہیں دونوں پاؤں بھی نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ کم سے کم صرف میرے پاس چپل نہیں ہے، پاؤں تو ہے نا، یا اللہ ہاتھ تو ہے نا، سارے جسم تو صحیح سالم ہے نا،
اور جو بندہ میرے سامنے ہے اس کے پاس تو دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہے، تو یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سے نوازا ہے۔ تو دیکھو جب تک بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہو اس کی قدر نہیں کرتا ہے، جب نعمت زائل ہو جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ سعودی کے ایک شیخ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ہاسپٹل میں گیا، ہاسپٹل میں جانے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو آکسیجن لگا دی اور کچھ دنوں تک وہ آکسیجن میں پڑا رہا۔ جب ان کی طبیعت صحیح ہوئی اور ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج ہوا تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے ان کی بل رکھ دی، وہ بل جو نکلی تو 600 ریال نکلی، 600 ریال۔ وہ بندہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا، اس طرح سے رونے لگا جس طرح سے بچے بلک بلک کر کے روتے ہیں، اس طرح سے وہ بندہ رونے لگا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بل زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو ایسا کرتے ہیں ہم ڈاکٹر سے سفارش کر دیتے ہیں کچھ بل کم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا بات ایسی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں وہ بل ادا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں چند دن آکسیجن میں رہا تو اس کا بل مجھے 600 ریال دینا پڑا۔ میری عمر 80 سال ہو گئے، 80 سال تک مجھے اللہ نے آکسیجن میں رکھا، 1 روپے کی بل اللہ کو مجھے دینا نہیں پڑا۔ 80 سال تک اللہ کی آکسیجن میں لیتا رہا، دن میں لیتا رہا، رات میں لیتا رہا، صبح میں لیتا رہا، شام میں لیتا رہا، 1 روپے کی بل اللہ کو دینا نہیں پڑا۔ اور ڈاکٹر کے پاس چند دن میں آکسیجن میں رہا، اس کا بل 600 ریال آ گیا۔ اس پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں میں 80 سال تک استعمال کرتا رہا، مجھے اس کی اہمیت اب تک نہیں معلوم تھی۔ جب یہ نعمت زائل ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جب میری طبیعت خراب ہو گیا جب وہاں بل بڑھی تو اس کے بعد مجھے صحت کی قدر معلوم ہوئی کہ اللہ نے صحت کتنی بڑی نعمت رکھی ہے۔ تو کبھی اپنی صحت کی قدر معلوم کرنا ہو تو ہاسپٹل بھی جا کر کے آدمی کو چکر لگانا چاہیے۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کسی کے ناک میں آکسیجن لگا ہوا، کوئی سانس نہیں لے سکتا ہے، کسی کی کڈنی فیل ہے، کسی کا لیور خراب ہے، کسی کا دل فیل ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تو کسی کا پاؤں کٹا ہوا۔ اس وقت آدمی جو بیمار ہوتا ہے اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، دوسرے بیمار کی بیماری کو دیکھ کر کے آدمی اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کی نعمت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، یہ دل کتنی بڑی نعمت تھی، یہ جگر کتنی بڑی نعمت تھی، یہ گردہ کتنی بڑی نعمت تھی، یہ آنت کتنی بڑی نعمت تھی، سمجھے کہ نا؟ وہاں جا کر کے آدمی کو معلوم ہوتا ہے، یا جب آدمی کا فیل ہو جائے تب معلوم ہوتا ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ کٹ گئے ہو پھر اس سے پوچھو ہاتھ کی قدر کیا ہے، جس آدمی کے پاؤں نہ ہو پھر اس سے پوچھو پاؤں کی قدر کیا۔ ہم تو آرام سے چل لیتے ہیں، پاؤں کی کوئی اہمیت معلوم نہیں، ہم آنکھ سے آرام سے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے اس آنکھ کے اندر اتنی روشنی رکھی کہ ایک مرتبہ آنکھ اٹھائے تو سیکنڈوں کے اندر ہم آسمانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 9 کروڑ میل دور یہاں سے سورج ہے، وہاں پر ہماری نگاہ سیکنڈوں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی آنکھ کی نعمت جن کے پاس نہیں ہے، جو نابین ہے، پھر ان سے پوچھ لو۔ تو شکر کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی کو نعمت زائل ہو جاتی تب پتہ چلتا کہ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ کھانے کے بعد یہ کھانے کا ہضم ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ایک آدمی 1 منٹ میں 16 سے 17 مرتبہ سانس لیتا ہے، پورے دن میں ایک آدمی 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر سانس پر ایک شکر واجب ہے بندے پر۔ 24,000 مرتبہ ہم روزانہ سانس لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس سانس کا شکر ادا کیا؟ اگر یہ سانس رک جائے پھر پوچھو اس بندے سے کیا بنتی ہے۔ لکھا نا ایک بادشاہ کا واقعہ، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا پیشاب رک گیا۔ ہم تو جاتے ہیں آرام سے پیشاب کر لیتے، پاخانہ کر لیتے، آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ پیشاب یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ پیشاب ہونے کے بعد یا پاخانہ ہونے کے بعد دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی تسلی ملتی ہے۔ کبھی پیشاب کسی کا رک جائے پھر پوچھو اس بندے سے کیسے بلک بلک کر کے روتا ہے۔ جس طرح سے چھوٹا بچہ چیختا ہے اس طرح سے چیخے گا، چلائے گا، کرائے گا ایک دم۔ تو بادشاہ تھا، ساری سلطنت تھی، ساری دولت تھی اس کے پاس، اس کا پیشاب رک گیا۔ ڈاکٹر جمع ہو گئے، طبیب جمع ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، سب نے علاج کیا، پیشاب جاری نہیں ہوا، پیشاب جاری نہیں ہوا۔ ایک اللہ والا بندہ تھا، سامنے آ جاؤ، ایک اللہ والا بندہ تھا، بزرگ تھے، وہ بھی پہنچ گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت خیریت سے ہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں خیریت سے نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو پیشاب رک گیا۔
تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں اپنی ترکیب کے ذریعے سے تمہارا پیشاب جاری کر سکتا ہوں، یعنی میں تمہاری بیماری کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن فری میں نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کیا لیں گے؟ بزرگ نے کہا آپ کیا دیں گے، پہلے اجرت طے کیجیے۔ اس بادشاہ نے سوچا معلوم نہیں مروں گا زندہ رہوں گا، یہ سلطنت لے کر کے کیا کروں گا، پیسہ لے کر کے کیا کروں گا، مر جاؤں گا، ساری چیزیں دوسرے کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آدھی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم پیشاب جاری کر دو۔ اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ جاؤ پیشاب کرنے کے لیے۔ گیا بادشاہ بیت الخلا، اسے پیشاب آیا لیکن کھل کر کے پیشاب نہیں آیا، جتنا پیشاب آنا چاہیے اتنا پیشاب نہیں آیا۔ خیر واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس بزرگ سے کہا کہ پیشاب تو آیا لیکن مکمل طور پہ نہیں آیا، کھل کر کے نہیں آیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آدھی سلطنت اور لکھو میرے نام، تو بقیہ آدھا پیشاب بھی آپ کو آئے گا، کھل کر کے پیشاب آئے گا۔ اس بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت بھی تمہارے نام لکھتا ہوں، آدھی سلطنت تو پہلے لکھ چکا تھا، آدھی حکومت بقیہ حکومت بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ اس کے نام لکھ دیا۔ بادشاہ نے اللہ سے دعا کیا، اس کے بعد کہا جائیے آپ پیشاب کر، بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور کہا جائیے پیشاب کرنے کے لیے۔ وہ بادشاہ گیا لیٹنگ میں، بیت الخلا میں، اب کی بار پیشاب کھل کر کے آیا۔ جیسے پیشاب ہوا چہرہ بالکل کھل گیا، سکون مل گیا، تسلی مل گئی۔ اب تک جو کہ آگے پیشاب رکا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کشمکش میں تھا، موت و حیات کی کشمکش میں زندگی گزار رہا تھا، اب بے چینی بے قراری چھائی ہوئی تھی، ساری بے قراری دور ہو گئی، قرار آ گیا، سکون مل گیا، تسلی مل گئی، ایک ٹھنڈی بھری سانس لی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد اس بزرگ کے پاس آیا وہ بادشاہ اور کہا کہ آپ نے میرا پیشاب تو جاری کر دیا اور میں نے ساری حکومت آپ کے نام لکھ دی ہے، اب اس تخت پر آپ بیٹھیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، اوپر جائیے آپ بیٹھیے۔ اللہ والے اوپر گئے، جا کر کے ان کو تخت سے کیا لینا تھا، اللہ والوں کو تخت سے کوئی مطلب نہیں، بزرگوں کو حکومت اور سلطنت سے کوئی مطلب نہیں۔ خیر اوپر گئے، جا کر کے پاؤں سے ٹھوکر مار کر کے ٹھوکر ماری اس تخت کو اور بادشاہ سے کہا کہ اس تخت کو لے کر کے میں کیا کروں گا جس تخت کی قیمت میرے نزدیک پیشاب کے چند قطرے ہیں۔ یہ چند قطرے کے بدلے میں ساری سلطنت آپ نے ہمارے حوالے کی ہے نا، تو جس سلطنت کی قیمت صرف پیشاب کے چند قطرے ہیں اس سلطنت کو لے کر کے میں کیا کروں گا، جاؤ۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے نکل گیا۔ اب دیکھو ایک بندے کا پیشاب رک گیا تھا، وہ اپنی ساری سلطنت حوالے کرنے کے لیے تیار ہے صرف پیشاب کو جاری کرنے کے لیے۔ پوچھئے ہسپتال میں جس بندے کا پیشاب رک جاتا ہے، تو یہ پیشاب ہم روزانہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اس طرح سے کتنی نعمتیں ہمارے پاس جسم کے اندر موجود ہیں، باہر کی نعمتیں چھوڑیے، جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ اچھا جتنی نعمتیں ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے پاس نہیں تھی، اس سے 1000 گنا زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں سوکھی روٹی کھاتے تھے، باسی روٹی کھاتے تھے، بلکہ باسی روٹی نہیں، باسی روٹی پر نمک مرچ لگا کر کے تیل ڈال کر کے اور وہ کھا لیا کرتے تھے۔ خود اپنے بچپن کا واقعہ ہے۔ آج کے زمانے میں کون کھاتا ہے؟ خالی ستو پھانک لیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں کہاں ملتا ہے؟ پہننے کے لیے ہم لوگوں کے پاس پورے مدرسے کی زندگی میں صرف 2 جوڑے کپڑے تھے، وہ تو کم سے کم ہمارے پاس 2 جوڑے تھے۔ کتنے ہمارے ساتھی سے تھے جن کے پاس صرف 1 جوڑا کپڑا تھا؟ کسی کے پاس وہ 1 جوڑا بھی کپڑا کس کا؟ بڑے بھائی کا تھا، جو چھوٹا ہو گیا تو اب چھوٹا بھائی پہن رہا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہو جائے گا تو پھر تیسرا بھائی پہنے گا، پھر اس سے چھوٹا ہو جائے گا تو چوتھا بھائی پہنے گا، اس طرح سے زندگی گزری ہے۔ آج ہمارے پاس 2500 جوڑا کپڑا ہے، 300 جوڑا کپڑا ہے، 3 مہینہ کے بعد ایک کپڑے کا نمبر آتا ہے۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کبھی نہیں۔ پہلے زمانے میں پیدل سفر لوگ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ سائیکل تھی، آج 2 چکا موجود ہے، 4 چکا موجود ہے، پہلے سے زیادہ نعمت موجود ہے، لیکن اس کی قدر کبھی نہیں۔ ہم جاتے ہیں بستر پہ، رات میں آرام سے سوتے ہیں، گہری نیند آتی ہے اور صبح میں اٹھتے ہیں جسم کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سمجھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ دنیا میں کتنے بندے وہ ہیں جو رات بھر روتے رہتے ہیں، بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی۔ بعض مرتبہ گولیاں کھانی پڑتی ہے، دوائیاں کھانی پڑتی ہے، اب دوائیاں بھی فیل ہو گئی پھر بھی نیند نہیں آتی ہے، اور ہمیں آرام سے نیند آتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ پہلے زمانے میں کسی آدمی کے پاس ایک اچھا کپڑا ہوتا
تو شادی میں دوسرا آدمی اس سے مانگ کر کے لے کر کے جاتا تھا کہ میری شادی میں یہی کپڑا دے دینا. آج تو ہر بندے کے پاس کئی کئی جوڑے کپڑے موجود ہیں. تو جتنی نعمتیں ہمارے باپ داداؤں کے پاس نہیں تھی اس سے 1000 گنا زیادہ نعمتیں ہیں. پہلے لوگ دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے, زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ کھاتے تھے. آج 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہم کھاتے ہیں. 3 مرتبہ تو کمپلسری کھاتے ہیں, ناشتہ, دوپہر, رات کا, اس کے بعد چائے کی شکل میں, دودھ کی شکل میں, ڈرنکنگ کی شکل میں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں کچری بڑی کی شکل میں, برگر کی شکل میں, اور معلوم نہیں کیا کیا شکل میں. کتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں, پھر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ پہلے سے زیادہ ناشکری بڑھ رہی ہے. جسم کے اندر دیکھ لیجئے, اللہ نے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے. کبھی کسی بیمار کو دیکھ لو تب پتہ چلے گا کہ جسم کو, خود بیمار ہو جاؤ تب پتہ چلے گا کہ اللہ کتنی بڑی نعمت تھی صحت. اللہ نے جسم کے اندر جو ایک ایک اعضا رکھے ہیں اس کی قیمت دیکھ لیجئے. دل, اس دل کی دل جو ہمارے جسم کے اندر ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی قیمت 7.5 کروڑ روپیہ ہے. اگر کسی کا دل فیل ہو جائے تو پوچھو ہارٹ اٹیک ہونے والے سے کیا گزرتی ان پر جن کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. دل کی قیمت, جو دل ہمارے اندر ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 7.5 کروڑ روپیہ. کڈنی, 2 کڈنی ہر انسان کے اندر موجود ہے, اس میں سے ایک کڈنی کی قیمت ہے 2 کروڑ روپیہ, دونوں کڈنی کی قیمت ہے 4 کروڑ روپیہ. کبھی ہم اس کا اللہ سے شکر ادا کیا؟ اس بندے سے پوچھو جس کی ایک کڈنی فیل ہو گئی یا دونوں کڈنی فیل ہو گئی, اب وہ کڈنی کے لیے ساری دنیا کا چکر لگا رہا ہے. اگر کہیں مل رہا تو 2 کروڑ روپیہ خرچ کرو, 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کرو, کہاں سے لائے گا؟ ایک کڈنی لینے کے لیے 2 کروڑ روپیہ, 2.5 کروڑ روپیہ, 3 کروڑ روپیہ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں ایک کڈنی لینے کے لیے. وہ کڈنی سے ہم کتنا کھائے, کتنا پیے, اتنی زندگی گزارے, کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو ایک کڈنی کی قیمت ہے 2 کروڑ روپیہ. لیور جو ہمارے اندر موجود ہے, جو فلٹر کا کام کرتا ہے, اس لیور کی قیمت کتنا؟ 4 کروڑ روپیہ. ایک لیور کی قیمت 4 کروڑ روپیہ ہے. پیٹ کا جتنا سسٹم ہے اندر, ہضمے کی شکل میں, سانس لینے کی شکل میں, یہ پیٹ کا سارا سسٹم, اس کی قیمت ہے 37 لاکھ روپیہ. اللہ نے آنکھ دی ہے, آنکھ کے اندر پتلی دی ہے, ارے کالی پتلی نہیں ہے, اس کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے. اس روشنی کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اس ایک آنکھ کی پتلی کی قیمت ہے 1 لاکھ روپیہ. اگر وہ پتلی کسی کی خراب ہو جائے 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. وہ 1 لاکھ میں بھی بعض مرتبہ نہیں ملتا ہے. یہ جو ہمارے پاس کھال موجود ہے, چمڑا ہے نا, اس میں 1 انچ چمڑے کی قیمت ہے 750 روپیہ. 1 انچ, بس صرف 1 انچ چمڑے کی قیمت ہے 750 روپیہ. پورے جسم میں کتنے چمڑے ہیں, کتنا انچ ہے, کتنے لاکھ کی قیمت ہو جائے گی. اور پورے جسم کی قیمت, پورا جو باڈی ہے ایک انسان کی, اس پورے جسم کی قیمت اگر زندہ آدمی کی قیمت لگائی جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 345 کروڑ روپیہ قیمت ہے اس کی. پورے جسم کی قیمت کتنی ہے؟ 345 کروڑ, یعنی 350 کروڑ روپیہ. یہ 350 کروڑ روپیے کی نعمت لے کر کے ہم لوگ راتوں دن پھرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہمیشہ یہی زبان پہ رہتا ہے کہ کیا دیا اللہ, کیا دیا, کیا ہے ہمارے پاس. اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. اچھا, ایک انسان مر جائے, مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کی, پورے جسم کی قیمت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 کروڑ روپیہ ہے. زندہ انسان کے جسم کی قیمت 345 کروڑ روپیہ, اب مرنے کے بعد پورے جسم کی قیمت ہے 4 کروڑ روپیہ. 4 کروڑ مرنے کے بعد بھی. اتنی ساری نعمتیں لے کر کے ہم جسم کے اندر پھیلتے ہیں. تو یہ داخلی نعمتیں ہوئی, خارجی نعمتیں کتنی ہیں؟ کھانے کی شکل میں, پینے کی شکل میں, اوڑھنے کی شکل میں, بچھانے کی شکل میں, آسائش کی شکل میں, گھر بار کی شکل میں, کتنی نعمتیں ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ کتنے بندے دنیا کے اندر ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ کتنے بندے وہ ہیں جس کو دھوپ سے, گرمی سے بچنے کے لیے 2 ہاتھ کمرہ نہیں ہے؟ کتنے بندے وہ ہیں جو فٹ پاتھ کی زندگی گزار رہے ہیں, اسٹیشنوں پہ زندگی گزار رہے ہیں, بس اسٹیشنوں میں زندگی گزار رہے ہیں, باہر روڈ پر زندگی گزار رہے ہیں. ان سے جا کر کے پوچھو. اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ مکان دیا, گاڑیاں دی ہیں, لباس دیے ہیں, کھانے پینے کی طاقت دی ہے, قوت دی ہے, کتنی نعمتیں موجود ہیں. اس لیے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, زبانی بھی شکر ادا کریں, پریکٹیکل اور عملاً بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو تقسیم کرے بندوں میں, سمجھے کہ نہیں, لوگوں کو دیا کریں. یہ پریکٹیکل شکر ہے, اور زبان سے شکر کا اظہار کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اور اضافہ کروں گا. تو پتہ چلا کہ اگر ہم نعمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں,
بڑھا کر کے لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور دے، مثال کے طور پر علم اور زیادہ دے، مال اور زیادہ دے، سمجھے کہ نا؟ تو جو نعمت اور زیادہ لینا چاہتے ہیں، مزید لینا چاہتے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کر دیں، علم بڑھتے جائے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، غریبوں کو دیں، فقیروں کو دیں، اور کیا کہتے ہیں حاجت مندوں کو دیں، اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر کے دے گا۔ اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، لوگوں کو سکھا دے، اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے ہنر میں اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ نے کوئی کیا کہتے ہیں تجربہ دیا ہے، لوگوں کو دیں، سمجھے کہ نا؟ اللہ آپ کے تجربے میں اور اضافہ کرے گا۔ تو جس نعمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کو تقسیم کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کسی دنیا کے انسان کا وعدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جب فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور اور زیادہ دوں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا۔ جیسا کہ شروع میں واقعہ سنایا کہ ایک بندے نے شکر ادا کیا، اللہ نے کیا کہ کتنی نعمتیں دی، اور جس بندے نے ناشکری کی تو اس کے اوپر دھول تھے، ریت تھا، وہ بھی اللہ نے چھین لی۔ تو ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، اور شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نعمتوں کو کی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔